تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر یہ صبر ہے کیا؟ بیکاز عمومی طور پہ جو اس کی ڈیفینیشن لی جاتی ہے صبر کی، وہ یہ لی جاتی ہے کہ انسان کے اوپر جب بہت مشکلیں ٹوٹ پڑیں، انسان کے اوپر جب بڑی آفتیں ٹوٹ پڑیں اور انسان بے بس ہو جائے اور کچھ نہ کر سکے ان کے بارے میں، تو بس پھر انسان صبر کرے۔ یہ جتنی میرے تک بات آپ نے پہنچائی ہے، صبر کا یہ مطلب نہیں ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ صبر کا تو مطلب ہی کچھ اور ہے، وہ تو بڑی پروفاؤنڈ چیز ہے۔ ریحان بھائی، دیکھیے، صبر کی معنویت اور مفہوم پر میں کوشش کروں گا کہ جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرتے ہوئے قرآن مجید کی روشنی میں اس کا مفہوم واضح کروں، اس کو بتاؤں کہ اس کا مفہوم کتنا جامع ہے، کتنا ہمگیر ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ صبر کا جو مقام دین میں بیان ہوا ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ جتنا کچھ میں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، کوئی اگر ایک وصف آپ مجھ سے پوچھیں جو قرآن مجید پورے دین کے قائم مقام بیان کرتا ہے تو وہ صبر ہی۔ اور کوئی ایک وصف، یعنی کوئی ایک وصف اگر آپ مجھ سے پوچھیں جس کا بدلہ جنت کو قرار دیا گیا ہے، تو وہ سب سے بڑھ کر صبر ہی ہے۔ یعنی قرآن مجید عام طور پر جب جنت کا بدلہ بیان کرتا ہے تو وہ ایمان کو بیان کرتا ہے اور عمل صالح کو بیان کرتا ہے، یہ گویا کہ پورے دین کی تعبیر ہے۔ اچھا، بعض مقامات پر قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ تمام اعمال صالح میں سے جو اہم ترین ہیں یا اس خاص پس منظر میں جن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ان کو نمایاں کر کے قرآن مجید بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کا بدلہ جنت ہے۔ لیکن کئی مقامات قرآن مجید میں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف صبر کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جنت اس کا بدلہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، کہ میں آج ان کے صبر کا بدلہ ان کو یہ دے رہا ہوں کہ جنت کی فلاح انہی کو ملنے والی ہے۔ یہ ایک مقام ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبْرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا، سورہ دہر ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے صبر کا بدلہ ان کو یہ دیا کہ رہنے کے لیے جنت اور پہننے کے لیے ریشم کی پوشاک۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ جنت کے بالا خانے ہیں ان کے صبر کے بدلے میں۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب جنت میں اہل جنت کے پاس فرشتے آئیں گے، ان کو سلام کہیں گے، تو وہاں پر جو بات بیان کریں گے وہ اس طرح ہوگی کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پر سلامتی ہو اس واسطے کہ تم نے صبر کیا، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے، کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے جو آخرت کا بدلہ، آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید کے چند مقامات ہیں اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو قرار دے دیا ہے۔ تو اگر یہ اہمیت صبر کی واضح ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ بھئی کیا صبر کا مطلب یہی ہے جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم عام طور پہ صبر کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ کسی کیا اگر کوئی انتقال کا موقع ہے اور ہم تعزیت کے لیے جب جا رہے ہوں تو ہم گلے ملتے ہیں اور اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبر کرو۔ اچھا، یہاں اس پہ صبر کا لفظ بولنا غلط نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہن میں اب صبر کا مفہوم یہاں سے کیا بیٹھ گیا ہے کہ جن حالات میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اور صرف برداشت کرنا ہے، تو اصل میں اب ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ برداشت کرو، یعنی یہ عجز ہے، یہ بے بسی ہے، یہ بے کسی ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو بس برداشت کرو۔ نہیں، یہ صبر ہرگز نہیں ہے۔ صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ صبر کیا چیز ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ صبر اصل میں ایک بہت ہی غیر معمولی انسانی وصف ہے، یعنی مذہبی وصف تو بعد میں ہے، پہلے ہی انسانی وصف ہے۔ اور انسانی وصف کیا ہے کہ جس چیز کو ہم درست سمجھتے ہوں اس بات کے اوپر، اس نقطہ نظر کے اوپر ہم جم جائیں۔ اور دیکھیے، اس کے بغیر زندگی گزارے نہیں جا سکتی۔ اس دنیا میں ہر انسان کی کچھ اقدار ہوتی ہیں، کچھ اس کے نظریات ہوتے ہیں، کچھ اس کے خیالات ہوتے ہیں، اور انسان جس چیز کو درست سمجھتا ہو اگر وہ اس درست چیز کے اوپر ثابت قدم نہیں رہتا تو پھر وہ اعلیٰ انسان نہیں ہے۔ تو یہ اصلاً ایک اعلیٰ انسانی وصف ہے۔ قرآن مجید اس کو لیتا ہے، اٹھاتا ہے اور حق کے معاملے میں بیان کرتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کی تلقین کرتے ہیں اور اس پر ثابت قدمی کی تاکید کرتے ہیں۔ تو حق پر ثابت قدمی، یہ صبر کا اسلامی مفہوم ہے۔ اب ظاہر ہے
کہ یہ مفہوم اتنا جامع ہے کہ اس کے اندر پھر دین کا ہر حکم آ جاتا ہے، یعنی جس موقع پر دین کا جو بھی مطالبہ ہے مجھے اور آپ کو اسے پورا کرنا ہے، اصلاً یہ صبر ہے، یعنی جو بھی حق ہے، جس موقع پہ بھی حق ہے، اس حق کو ہمیں اختیار کر لینا ہے۔ تو یہ اصل میں جامع مفہوم ہے۔ اس صبر کے یقیناً بہت سے مواقع ہیں، اس صبر کے بہت سے فائدے ہیں، آپ پوچھیں گے تو میں ان کی تفصیل بیان کر دوں گا، لیکن جو بنیادی بات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی کہ جو صبر ہے یہ صرف بے بسی اور بے کسی کا نام نہیں ہے، بلکہ حق پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ یعنی اس کے بہت سے فائدے ہیں، اس کے بہت سے مواقع ہیں، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ بات کا موضوع ہے۔ اصل میں اس وقت میرے پیش نظر یہ تھا کہ اس کا جامع مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بالکل بالکل ریحان بھائی، یعنی کہ صبر کی جو عام طور پہ انڈرسٹینڈنگ سمجھی جاتی ہے کہ جب بہت مصیبت پڑے اور انسان بالکل بے بس ہو جائے تب انسان کو صبر کرنا چاہیے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صبر بتایا ہے وہ ایک بہت ہی پروفاؤنڈ کانسیپٹ ہے کہ جس چیز کو حق سمجھ کے مان لیا، ان آر کیس یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لیا، اسلام کو اللہ کا دین مان لیا، قرآن کو اللہ کا کلام مان لیا، تو پھر اب اس حقیقت پہ جب تک دنیا کے اندر موت نہیں آتی اس حقیقت پہ جمے رہنا ہے اور پھر ہلنا نہیں ہے۔